السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیہ، انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک انسان نے مکان بنایا اور اس میں دروازے کے ساتھ کھڑکیاں اور روشن دان بھی بنایا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑکی، یہ روشن دان، یہ ونڈو کس لیے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں ونڈو اور روشن دان اس لیے بنایا تاکہ ہوا آ سکے اور روشنی آ سکے۔ اور اسی کے پڑوس میں ایک دوسرے شخص نے بھی اسی طرح سے مکان بنایا، اس نے بھی اس مکان میں کھڑکیاں اور روشن دان بنائے، ونڈو بنائے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس مکان میں کھڑکیاں اور روشن دان کس لیے بنایا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے اس میں روشن دان اور کھڑکی رکھا ہے تاکہ اذان کی آواز آ سکے۔ تو جس نے اذان کی آواز کی نیت سے مکان میں کھڑکی اور روشن دان بنایا ہے تو اللہ رب العزت اس مکان کے بنانے پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ روشنی تو اس کے گھر میں بھی آئے گی جس نے اذان سننے کی نیت سے کھڑکیاں اور روشن دان بنائے، اور اس کے گھر میں بھی روشنی اور ہوائیں آئے گی جس نے ہوا اور روشنی کے لیے بنایا۔ تو اس نے اس نیت سے بنایا کہ ہمارے گھر میں اذان کی آواز آ سکے تاکہ نماز کی تیاری کی جائے، تو اس کو اس مکان کے بنانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں جانے سے پہلے جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر بغیر دعا پڑھے بھی داخل ہو جائیں تو بھی ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نماز دعا پڑھ کر کے داخل ہوتے ہیں، مسجد میں جب دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد داخل ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس کے ساتھ ساتھ جتنا دیر تک ہم اس مسجد میں بیٹھتے ہیں اس کو آپ نیکی کی شمار ہوتا ہے، نیکی میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے، جتنا دیر تک آپ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے آتے ہیں، لیکن جتنا دیر تک آپ نے مسجد میں گزارا وہ وقت آپ کا عبادت میں گزرا۔ اس کی تیسری مثال اس طرح کہ ایک انسان ساری رات نوافل ادا کرتا ہے اور دوسرا عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک حدیث سنتا ہے، ایک دین کا کام سیکھتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ زیادہ ثواب کس کو ملے گا، جس نے ساری رات نوافل ادا کیے یا جس نے عشاء کی نماز پڑھ کے ایک حدیث سنی یا ایک دین کے کام کو سیکھا اور اس کے بعد ساری رات سوتا رہا؟ تو ثواب زیادہ کس کو ملے گا؟ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہوگا کہ ساری رات جس نے عبادت کی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اللہ رب العزت اس کو ساری رات کا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک دین کے کام کو سیکھا، ایک دین سیکھا، ایک حدیث سیکھی، تو اس نے گویا ساری رات عبادت کی۔ تو اس کی نیت یہ تھی کہ ہم کو دین سیکھنا ہے، تو اس کی نیت پر یہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو انما الاعمال بالنیہ، نیت انسان کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ اچھی نیت کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ اس کا فائدہ ملے، کچھ اس کے دیکھنے پر بھی ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ویڈیو تو آپ دیکھتے ہیں ایسے بھی، لیکن اگر آپ اس کو اس نیت سے دیکھیں کہ اس میں جو بتایا گیا ہے اس سے ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ حاصل کریں گے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔